اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب دوپہر کی شدت تھی، میرے پسینے ٹپکنا شروع ہو چکے تھے، اتنی گرمی تھی، دیکھا تھا نا کیا حال ہوا تھا، پسینے ٹپک رہے تھے، میں جب چھت پہ گیا میری حالت جیسی ہو رہی تھی مجھے پتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گرمی کی شدت تھی، سب کچھ تھا، اور میں نے ایک بات کی تھی موسم کو ٹھنڈا کر کے دکھانے کے حوالے سے، ایک چیلنج بھی رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے، میری تو بات یہ تھی کہ کوئی ہے جو کافر اپنے شہر کے گرم موسم کو، اپنے ہی شہر کے گرم موسم کو ٹھنڈا کر لے، یہی بات تھی نا۔ بادل اچانک سے نمودار کیسے ہو گئے، پھر بارش کیسے ہو گئی، پھر بادل اس طرح سے کام کیسے کرتے رہے جس کا تعلق میرے کپڑوں کے ساتھ نظر آ رہا تھا، پھر پانی برس کے رک کیوں گیا، اور پھر سوکھ کیوں گیا پانی، اور پھر بادل ٹھہرے کیوں رہے، اور پھر موسم ٹھنڈا کیسے ہو گیا، اور پھر ہوائیں بھی چل گئیں، اور پھر جب وہ بادلوں سے میں نے ایک بات بولی کہ جاؤ تمہارا کام ختم، ڈیوٹیاں ہو گئی ہیں، تو وہ بادل چلے بھی گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ اگر تو اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے تو یہ سب کیسے ہوا؟ اگر خدا موجود ہی نہیں ہے تو بادل میری بات پر چلے کیوں گئے؟ اگر کوئی خدا موجود نہیں ہے تو سورج کا میرے کپڑوں کو سکھانے کے لیے کام کرنے کا ایکشن شروع کیوں ہوا؟ اگر کوئی خدا موجود نہیں ہے تو سورج کو بادلوں نے کور کیوں کیا؟ اگر وہ خدا نہیں ہے تو جب بارش کا پانی زمین پر برسنا شروع ہوا آسمان سے، تو وہ میرے کپڑوں کے اینگل کو سیٹ کر کے کیوں نیچے آ رہا تھا کہ وہ کپڑے بھگو بھی نہیں پا رہا تھا، اور نیچے بھی آ رہا تھا، پوری چھت اور سارے انوائرمنٹ کو اس نے بھگو دیا، کپڑے نہیں بھیگ سکے، جس پہ تم کہہ سکتے ہو اس لیے کہ کپڑے ورٹیکل شیپ میں تھے اس لیے وہ پانی پورا نہیں آ سکا، لازمی نہیں ہے ایسا ہو، پانی کی ڈائریکشن اگر چینج ہو تو پورے کپڑے بھیگ سکتے تھے، پانی خود نہیں برس رہا تھا، پانی خود نہیں گر رہا تھا، بادل خود نہیں آئے تھے، بادلوں کے خدا نے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے ان بادلوں سے کہا تھا نا کہ جاؤ چلے جاؤ، ڈیوٹی ختم، جاؤ یہاں سے، تو بادل گئے نہیں تھے۔ میں جس خدا کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں نا، جس کا نام اللہ ہے، اس اللہ نے ان بادلوں کو کھینچ لیا اور مٹا دیا، صرف میرے کہنے کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بادل میرے انڈر میں ہیں، بادل میرے تابع ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر میں نے کہا اور ایسا ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہیں ہے تو کیسے ہو گیا؟ اللہ کو اگر تم مائنس کرو گے تو تمہارے پاس اس کی کوئی تشریح نہیں ہے تمہاری سائنس کی دنیا کے اندر، کہ بادلوں کا پورا سسٹم ہجوم جو کھڑا ہوا تھا پورے شہر کے اوپر، کتنے بڑے بادلوں کے ہجوم کھڑے ہوئے تھے چاروں طرف، وہ میرے کہنے کے بعد چلے گئے، ایسے چلے گئے جیسے کوئی غلام کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کسی کے سامنے، ایک آرڈر ہوا کہ جاؤ تمہاری ڈیوٹیاں ختم، بادل چلے گئے، ستارے چمک گئے، چاند چمک گیا، سب کچھ تو ویڈیو پہ موجود ہے۔ اور تم کس چیز کو کہتے، اور تم کس چیز کو ثبوت کس چیز کو کہتے ہو؟ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کیا؟ آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے اور تم لوگوں نے؟ اللہ کو دیکھنے کی بات کرو گے؟ اللہ کے بندے کے کمالات نظر نہیں آ رہے؟ میں تو موجود ہوں، میں تو صاف بات کر رہا ہوں۔ تم کہتے ہو نا کہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے خدا نہیں مانتے، چلو تم خدا کو نہ مانو، تم کہتے ہو اللہ نظر نہیں آتا اس لیے تم اللہ کو نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے نہ مانو اللہ کو۔ اب میں سامنے ہوں، میں آنکھوں سے نظر آ رہا ہوں نا، میرے کہنے پہ بادل گئے نا، میرے کہنے کے مطابق بارش سسٹم کام کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا، کتنی ثبوت ڈال چکا ہوں، میڈیا والے بتاتے ہیں نا کہ شہر میں ایسا ہوا، جب میں کچھ کرتا ہوں سسٹم آتا ہے بارش برساتا ہے تو میڈیا والے کہتے ہیں بارش ہوئی شہر میں، جب میں کچھ کرتا ہوں سسٹم غائب ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، دھوپ آ جاتی ہے، میڈیا والے کہتے ہیں شہر میں دھوپ ہو گئی، گرمی بڑھ گئی، میں کہتا ہوں گرمی اور گرمی ہو جاتی ہے میڈیا رپورٹ کرتا ہے، میں کہتا ہوں سردی ہو جاتی ہے، میڈیا رپورٹ کرتا ہے سردی ہو گئی لاہور شہر میں، گرمی میں سردی ہو رہی ہے۔ مونسون کی بات میں کہتا ہوں مونسون نہیں ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ مونسون اس طرح کام ہی نہیں کر رہا ہوتا جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ مونسون ہوتا ہی نہیں جیسا انہوں نے سمجھا۔ یورپ کے اندر گرمی بڑھ گئی، صرف سوشل میڈیا پہ لکھ کے میں نے پوسٹ کیا اور یورپ گرمی کے اندر تڑپنا شروع ہو گیا، کیوں بتاؤ کیسے؟ میرے لکھنے سے یورپ کا کیا تعلق ہے؟ میرے قلم میں اتنی تاثیر ہے یا میری ٹائپنگ کے ورڈز میں اتنی پاور ہے؟ لکھا میں نے تھا، کیا اللہ نے تھا، بولا میں نے تھا، کرنے والا اللہ تھا، وہ پابند نہیں ہے، لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، خواہش کر رہا ہوں اور ویسا ہو رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے مخالفت میں لگے ہوئے اسلام کے۔ ہمیں انگلی کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا چاند کی طرف، چاند کو توڑنے والا اللہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پہ رکھا تو اس کو اژدہے میں بدلنے والا اللہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا، اپنی لاٹھی عصا جو تھا سمندر پہ مارا تھا، سمندر کے ٹکڑے کرنے والا اللہ تھا۔ کیمرہ میں آن کر دیتا ہوں، کچھ ہو جائے تو وہ کرنے والا اللہ ہوتا ہے، میں کچھ بول دوں اور ویسا ہو جائے تو اس کو کرنے والا اللہ ہوتا ہے، وہ کرنے کا پابند نہیں ہے، کر دیتا ہے تو اس کا فضل ہے۔
ये सब अल्लाह का फजल था। आई समझ, आ जाना इस्लाम में।